کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کی کل بھی پروگرام میں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات چیت ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا بھی تھا کہ آپ بہت عظیم شخصیت ہیں، اور آپ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ ذو النورین ہیں۔ آپ نے دنیا ہی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی، اور بہت ساری باتیں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں سنیں گے۔ غلام مصطفیٰ بھائی پروگرام میں موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے کلام بھی سنیں گے اور ان سے منقبت بھی سنیں گے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرتبہ اے ساہ عالی شان ذو النورین کا، مرتبہ اے ساہ عالی شان ذو النورین کا، خود خدا ہے مدح گو عثمان ذو النورین کا۔ اللہ اللہ مرتبہ عثمان ذو النورین کا، مصطفیٰ ان کے ہیں خود رحمان ذو النورین کا، مصطفیٰ ان کے ہیں خود رحمان ذو النورین کا۔ بڑھتے ہیں اب تو پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت۔ ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، کون جانے مرتبہ 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 عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے گئے خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے گئے خیال ہے، معیار حیا عثمان ذوالنورین کا ہے، معیار حیا عثمان ذوالنورین کا۔ پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، تو حسین عثمان ذوالنورین کا،
حضرت عثمان کا ہو گیا مدحت سرا عثمان زن زورین کا ہو گیا مدحت سرا عثمان زن زورین کا کون جانے مرتبہ عثمان زن زورین کا ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان زن زورین کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، ہے معاویہ بھی، ہے معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا۔ پیارے بچوں اور کڈس پتنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان جاری ہے۔ اب تک ہم نے سنا کہ مصر کے لوگ دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کے پاس ایک خط تھا جس میں ان لوگوں کو جان سے مارنے کا حکم تھا، اور اس خط پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ آپ اب آگے سنتے ہیں۔ بچوں، جب اس خط کا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا، اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ بچوں، ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھا۔ پھر لوگوں نے خط کی رائٹنگ کو غور سے دیکھا تو انہیں آپ رضی اللہ عنہ کے سیکریٹری پر شک ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے سیکریٹری ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ سوال ہے آپ کا؟ جی۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سیکریٹری کو ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کے حوالے کر دیتے آپ رضی اللہ عنہ شہید ہونے سے بچ جاتے۔ یہ آپ کا سوال ہے یا بتا رہے ہیں آپ؟ سوال ہے۔ سوال ہے جی، اس کا جواب کیا ہے؟ بچوں، انہیں سیکریٹری پر صرف شک تھا، اور شک کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیکریٹری ان کے حوالے اس لیے نہیں کیا کہ ابھی یہ لوگ غصے میں تھے۔ اگر انہوں نے سیکریٹری کو جان سے مار دیا تو اس کے قبیلے کے لوگ جو کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں ان میں اور ان مصر سے آنے والے میں آپس میں بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور مدینہ شریف کی زمین پر مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے سیکریٹری کو فوراً اسے مصریوں کے حوالے نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصریوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا 40 دن تک گھیراؤ کیا۔ انہوں نے آپ پر کھانا پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، 40 دن تک محاصرہ کر لیا تھا، یعنی آپ کے گھر کو گھیرا رکھا تھا، اور آپ پر پانی بھی بند کر دیا تھا، آپ پر کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ چلیں اور کوئی سوال؟ جی۔ کیا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں آپ کے پاس باڈی گارڈ نہیں تھے؟ صحیح بھائی، دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس باڈی گارڈ نہیں تھے کیا؟ بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالکل مدد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر پہرا دینے بھیجا۔ اس طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دوسرے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے بیٹوں کو آپ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ یہ تمام لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔
پیارے بچوں، شہادت والے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہارا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب کیا جس میں پانی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، یہاں تک کہ اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم چاہو تو ان لوگوں کے خلاف تمہاری مدد کی جائے، اور اگر چاہو تو تمہارے پاس آ کر افطاری کروں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افطار کرنے کو پسند کیا۔ چنانچہ اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ سامنے کے دروازے سے اندر جانا ممکن نہیں ہے تو کچھ لوگ پیچھے کی دیواروں سے کود کر چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور اس طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں، جب آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کے کچھ قطرے قرآن پاک کی اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، پس ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری طرف سے کافی ہے اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جی، آپ نے ایک لائن پڑھی نا کہ میں نے اس پانی کی ٹھنڈک کو اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کیا۔ اس کے آگے جو لائن پڑھی وہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم چاہو تو ان لوگوں کے خلاف تمہاری مدد کی جائے، اور اگر چاہو تو ہمارے پاس آ کر افطاری کرو۔ بیداری کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خواب میں دیدار ہوا اور پانی کا ڈول پیش کیا، اور آپ نے پانی بھی پیا، اور آپ نے پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس بھی کی۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ آپ شہید ہوئے تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کوئی سوال؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے، آپ کے پاس فوج بھی تھی اور آپ حق پر بھی تھے، لیکن آپ نے پھر بھی مصریوں کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ جی بھائی، آپ کے پاس فوج بھی تھی، آپ تو لیڈر تھے مسلمانوں کے، تیسرے خلیفہ تھے، آپ کے فوج بھی تھی، تو آپ نے کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ سوال ہے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مدینہ شریف میں لڑائی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، ان میں اختلاف ہو، جان جاتی ہے تو جائے لیکن مدینہ شریف کا امن باقی رہے، مسلمانوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے امت کو صبر، امن، بھائی چارے اور قرآن پاک سے محبت کا وہ درس دیا جو قیامت تک ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا اور اسے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک ہمیں باحیا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام تھا شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم نے تینوں ایپیسوڈز میں، کل بھی بیان ہوا تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً تینوں ایپیسوڈ میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئی، اور آج ہم نے پورا واقعہ اس کا سن لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح شہادت ہوئی، اور کچھ بچوں کے سوالات بھی تھے اور آپ کو ان کا جواب بھی مل گیا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے سوال۔ ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے
سوال جی کون سوال کرے گا؟ سب سے پہلا سوال جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا. کیا لقب ملا؟ ذو النورین کا لقب ملا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جن 2 شہزادیوں سے نکاح فرمایا نا، ان کا نام میں نے کل بھی بتایا تھا. کس کو یاد ہے؟ بتائیں آپ. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی تھی. ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آئی تھی. جواب مل گیا تو سبحان اللہ کہتے ہیں. جی اور کوئی دوسرا سوال؟ میرا نام محمد عبدالحنان ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی 18 ذوالحج شریف آپ کی شہادت کا دن ہے اور آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 18 ذوالحج شریف کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے نا، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. اب یہ سوال یہ کریں کہ پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ پیارے بچوں، ویسے تو ہمارے دین اسلام میں ہجری تاریخ سے مختلف ایونٹس منائے جاتے ہیں اور ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں، مگر جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی نا، اس وقت ہجری تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی. ہجری تاریخ ہوتی ہے نا 1400 ہجری، 1500 ہجری، 1300 ہجری، اس طرح ہجری تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی. اس وقت واقع فیل سے تاریخ کا حساب لگایا جاتا تھا. واقع فیل ہوا تھا نا، اس سے تاریخ کا حساب لگایا جاتا تھا. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی بادشاہ کے یعنی ابرہہ بادشاہ تھا نا، اس کے مکہ شریف پر ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے 6 سال بعد مکہ شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. عام الفیل کے 6 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ آج مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس تاریخ کو ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا. اور پوری سیرت بتانی ہے جو آج ہم نے سنا ہے نا، سب جا کے بتانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اور کوئی؟ میرا نام محمد ریحان ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کیسے دکھتے تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہ؟ عنہ. سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دکھتے تھے، کیسے دکھتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ قد مبارک چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ تھا. اور آپ بہت ہی خوبصورت تھے. آپ بہت ہی خوبصورت تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ گندمی تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی تھی. کیا تھی؟ گھنی داڑھی تھی. اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوبصورت لگتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا قد کیا تھا؟ نارمل، درمیانہ تھا. کیسا قد تھا؟ درمیانہ تھا. اور آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. آپ کا گندمی کلر تھا اور چہرے پر گھنی سی داڑھی تھی. آپ کے چہرے پر گھنی سی داڑھی تھی. تو آپ نے حلیہ مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ میرا نام محمد خزیمہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں، غنی کے کیا معنی ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہتے ہیں نا، آپ کا لقب ہے غنی. تو اس کی کیا وجہ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں غنی کا کیا معنی ہے؟ پہلے مجھے غنی کے ویسے تو بہت سارے معنی ہیں، کچھ میرے پاس لکھے ہیں، میں سناتا ہوں آپ کو. کسی کا محتاج نہ ہونا، مالدار ہونا، دولت مند ہونا وغیرہ وغیرہ. اور پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں نعمت عطا فرمائی تھی. دونوں نعمت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارا مال بھی عطا فرمایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ فرماتے اور خوب سخاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہیں ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور کوئی؟
मेरा आपसे ये सवाल है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बारे में कुछ बताएं। प्यारे बच्चों, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन खुश नसीबों में से हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दीन इस्लाम के बिल्कुल आगाज़ में ही इस्लाम ले आए थे। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम ले आए तो उनका इस्लाम लाना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचा हकम बिन अबुल आस को पसंद नहीं आया। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचा ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रस्सियों से बांध दिया और दीन इस्लाम छोड़ने का कहा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे साफ साफ कह दिया, मैं दीन इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी इससे जुदा होऊंगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगाज़ ही में इस्लाम ले आए थे और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत पर फ़ौरन आपने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब इस्लाम कबूल कर लिया तो आपके चचा को ये पसंद नहीं आया। तो आपके चचा ने क्या किया? आपको रस्सियों से बांध दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कमाल जवाब दिया, साफ साफ कह दिया कि मैं दीन इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी इससे जुदा होऊंगा। हमें इसी सबक मिलता है कि बंदे पर जितना मुश्किल वक्त आ जाए हमें दीन इस्लाम को नहीं छोड़ना, हमें दीन इस्लाम को नहीं छोड़ना। सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उठा के देखे तो हमें यही सबक मिलता है कि दीन इस्लाम को नहीं छोड़ना, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, बल्कि मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, सदका और खैरात करनी है, ठीक है, और सखावत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े हमें भी सखी बना दे, अल्लाह पाक हमें भी दीन का आलिम बना दे। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चले भाई, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल गुलाम रसूल आया आपके लिए जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के मुतालिक हमें कुछ बताया जाएगा। तो आए कार्टून को शामिल करते हैं। आज तो बहुत गर्मी है, आज अपने साथ साथ स्पोर्ट्स की चीजों को भी नहला दूंगा। पता नहीं कौन था। ये याहू, आहा, मजा आ रहा है। ये ओहो बबलू भाई, आप पानी जाया कर रहे हैं। मुझे तो मजा आ रहा है, आप भी आ जाए ना। पानी जाया करना अच्छी बात नहीं है, इसे फौरन बंद करें। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। बबलू बेटा, सारा पानी खत्म कर दिया क्या? बेटा, कितना पानी इस्तेमाल किया है? सारा पानी ही खत्म हो गया। वो बाबा, मैं अपनी चीजों को नहला रहा था। बबलू भाई, पानी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा पानी खर्च नहीं करना चाहिए। क़यामत के दिन हमें पानी के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। कामू भाई, पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। बाबा, पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दें। बेटा, पानी खत्म हो गया है। पानी का क्या मसला हो गया है? गर्मी से हालत बुरी है और नलों में पानी नहीं है। पानी की लाइन टूट गई है, उसे ठीक किया जा रहा है। पूरी सोसाइटी में पानी नहीं है। ओ नहीं, मतलब अभी हमें ये परेशानी फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों, सब्र से काम लें। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं बंदे मोमिन की दुनिया की प्यारी चीज ले लूं, फिर वो सब्र करे तो उसकी जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, पिछले दिनों बाबू अंकल ने बोरिंग करवाई थी, उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। ये अच्छा आइडिया है, चले बाबू अंकल के पास चलते हैं। 100 नहीं, 200। 2 बाल्टियाँ है ना, तो 200 होंगे। हैं? बाबू अंकल पैसे लेकर पानी दे रहे हैं। हमसे थोड़ी लेंगे पैसे, हम फरमान भाई के दोस्त हैं। बाबू अंकल, हमें पानी चाहिए। हाँ बेटा, आ जाओ, पानी ले लो। 1 बाल्टी पानी 100 रुपए का मिलेगा। क्या बाबू अंकल, हम तो फरमान भाई के दोस्त हैं। बाबू अंकल, आपको मेरे दोस्तों का ख्याल करना चाहिए। ज्यादा हमदर्दी आ रही है तो तुम इनके पैसे दे दो। सोसाइटी में पानी नहीं है और मेरे पास बहुत पानी है। पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है बाबू अंकल, हम पैसे देकर पानी लेंगे। क्या? और हम आपको पूरे 2000 रुपीज देंगे। ये आप क्या
کیا کہہ رہے ہیں غلام رسول بھائی؟ مگر بابو انکل آپ نے ہمیں 1 گھنٹے کے لیے پانی کا پمپ چلانے کے لیے دینا ہوگا. اس ٹائم میں ہم جتنا چاہیں گے پانی لیں گے. کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ یہ بچے کتنا پانی بھر لیں گے؟ بالٹیاں لانے اور بھر کر لے جانے میں ہی ان کا وقت گزر جائے گا، اور پھر پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں. سودا برا نہیں ہے، مجھے منظور ہے. شام 4 سے 5 بجے تک تم بچے جتنا چاہے پانی لے لو، مگر پیسے پہلے دینے ہوں گے. چلو فرمان اندر آ ہم سب جاؤ. اپنے بابا سے پیسے لے کر آئیں گے اور ٹھیک 3:50 PM پر دوبارہ یہی ملیں گے. یہ آج غلام رسول بھائی کو کیا ہو گیا؟ انہیں تو بابو انکل کو سمجھانا چاہیے، الٹا ہمیں ہی پیسے لانے کا کہہ دیا. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. خیر لیٹس سی. ہٹ جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ. ببلو بھائی آ رہے ہیں. ارے بچوں، ببلو بھائی آ رہے ہیں. سوری دوستوں، مجھے زیادہ پانی چاہیے، اس لیے 3 بالٹیاں لایا ہوں. 1 2 3. اس طرح بھی تو 3 بالٹیاں لائی جا سکتی ہیں. غلام رسول بھائی بھی آ گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹوٹل 8 بالٹیاں، مطلب 800 کی جگہ 2000 روپے، یعنی فائدے کا سودا. ٹھیک ہے بچوں، آ جاؤ، پانی کا پمپ استعمال کر لو، مگر صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جس کسی کو پانی چاہیے وہ بابو انکل کے گھر کے پاس آ جائے. جس کسی کو پانی چاہیے وہ بابو انکل کے گھر کے پاس آ جائے. دوستو، لوگوں سے بالٹیاں لیتے جائیں اور بھر کر واپس کرتے جائیں. لائیے، دیجیے. او میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا تو بزنس ہی ٹپ ہو جائے گا. جزاک اللہ. اب سمجھ آئی بات. ویل ڈن غلام رسول بھائی. یہ تھا غلام رسول بھائی کا پلان. مجھے پتا تھا غلام رسول بھائی جو کر رہے ہیں وہ کوئی سرپرائز ہی ہوگا. مگر آپ کو یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ مدینہ منورہ کا ایک کنواں تھا، بیر روما. اس کنویں کا مالک ایک نان مسلم شخص تھا جو پانی بیچتا تھا اور مسلمانوں کو پانی کی بہت پریشانی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا اور طے پایا کہ ایک روز مسلمان پانی بھریں گے، دوسرے دن غیر مسلم. مگر دوستو، مسلمان ایک روز میں 2 روز کا پانی بھر لیتے، جس کی وجہ سے اس کا پانی کچھ خاص نہیں بکتا. تو پریشان ہو کر اس نے بقیہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 8,000 درہم میں بیچ دیا. اور دوستو، اس کنویں کے بدلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا سودا کیا تھا. سبحان اللہ، کیا شان ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اسی طرح مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے زمین خرید کر اور اسے مسجد نبوی کے لیے وقف کر کے بھی آپ نے جنت کا سودا کیا تھا. 18 ذی الحج شریف آپ کا یوم شہادت ہے. آپ کی دینی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. غلام رسول، ایک بار پھر تم نے میری آنکھیں کھول دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں. اب سے میں سب کو پانی دوں گا اور کسی سے 1 پیسہ نہیں لوں گا. ہے صحابی یہ نبی حضرت عثمان غنی، بال یقین ہے جنتی حضرت عثمان غنی، ہے شہید با وفا حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی. ماشاء اللہ. جی غلام مصطفیٰ بھائی کوئی کلام سنا دیں. ویسے کون سا کلام سنائیں گے؟ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری. چلو سب نے مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں
قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے قربان دل و جان ہے شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے نقشہ تیرا دل کش گئے تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دل کش گئے صورت تیری پیاری ہے میرے آقا نقشہ تیرا دل کش گئے صورت تیری پیاری ہے تو میں دیکھا ہے جس تو میں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس تو میں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے وہ کمال حسن حضور وانے نفس جگان یکی پھول خار سے دور گئے یکی شمع ہے کہ دوگان میں نثار تیرے کلام پر ہلیوں تو کس کو زبان وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہی کروں مد گئے گلے میرا دین دوارا نہیں آقا جس تو میں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس تو میں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے دیکھا ہے سو جان سے واری سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے ہمارا نبی کون دیتا گے ایک منہ چاہیے کون دیتا گے ایک منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا دیجے کہ گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی جس
सौ जान से वारी है। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, आका छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए। फेर गुलशन कौन देख दश्ते तैबा छोड़ कर, कुएं जन्नत कौन जाए कर तुम्हारा छोड़ कर। मिल खाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील फिक्रा छोड़ कर। हम छोड़ के से दर को जाए तो कहाँ जाए। एक उम्र तुम्हारे ठोकरों पे गुजारी है। उम्र तुम्हारे ठोकरों पे गुजारी है। साए में तुम्हारे किस्मत से ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह पाक आपको नज़र बच्चे बचाए, आमीन। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसका नाम है क्विज टाइम। हाथ दस्ते मुस्तफा उस्मान ज़ुन्नूरैन का। प्यारे बच्चों, ये रैपिड फायर की तरह होगा, आप सब ने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं कल की तरह, ठीक है। सवाल हो रहा है, टीम है और टीम भी दोनों जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल, माइक जल्दी से ले लें, स्टार्ट कर दो सवाल। सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान में अपने किन सहाबी की तरफ से खुद बैत फरमाई? दोनों को पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों का जवाब दुरुस्त है। अगर सवाल आधा सुना, जवाब दे दिया, सवाल भी मुकम्मल करना ज़रूरी है, वरना 1 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अच्छा, 10 पॉइंट्स हैं एक आंसर के, तो 5 पॉइंट माइनस होंगे। मुस्तफ़ा भाई आपने देखना है, गुलाम मुस्तफ़ा भाई। सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खास साथी होंगे? चले, दोनों को पॉइंट दिए जाते हैं। माइक मेरे ख्याल से किसी का बंद तो नहीं हो गया है? ये बंद हो गया है, तो इसको स्टार्ट करें आप। मदीना। चले, आप देख लेते हैं फिर। सवाल है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने पाक में मुसलमानों के लिए कौन सा कुआं खरीदा था? क्या कहा आपने? बीरे रूमा। बीरे रूमा आपका जवाब दुरुस्त है, टीम बी को पॉइंट मिलेगा। शहादत के वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या पढ़ रहे थे? टीम ए का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह कहते हैं। टीम भी माइक सेंटर में रखें ताकि सब जवाब दे सके। अगर कोई कोने पे माइक रखेंगे और किसी को शुरू वाले को जवाब आए तो किस तरह देंगे आप? अगला सवाल, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल मुसलमानों के खलीफा रहे? 12 साल। 12 साल। टीम बी ने मेरे ख्याल से पहले जल्दी कह दिया था ना, 24 की आवाज़ भी आ रही थी। 12 साल आपका जवाब दुरुस्त है, टीम बी। चले भाई, अगला सवाल, कुरान पाक किस कबीले के लहजे में और अंदाज पर? सर जवाब, सवाल मुकम्मल करें पूरा, आवाज़ आपकी आई है। अच्छा,
جواب اب سوال پوچھ لیا تو انہوں نے کہا تھا جی سوال پورا کریں. سوال ہوا تھا قرآن پاک کس قبیلے کے لہجے اور میرے خیال سے انداز بھی کہہ دیا تھا میں نے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آپ سوال مکمل نہیں کر سکے, آپ کے -5 ہوں گے. سوال یہ تھا قرآن پاک کس قبیلے کے لہجے اور انداز پر نازل ہوا؟ جواب ہے قبیلہ قریش. قبیلہ قریش. سوال ہے بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ 70,000. ٹیم اے کا جواب درست ہے. ٹیم اے بھی سبحان اللہ کہہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال, قیامت سے کتنے سال پہلے؟ 40. جی سر, سوال مکمل کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. سوال مکمل نہیں کر سک رہے؟ چلے بھائی, قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب ہے 40 سال. جواب تو درست ہے لیکن سوال نہیں بتا سکے تھے تو آپ کے -5 ہوں گے. ٹیم اے کے 35 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے دونوں کے 35 ہیں. اچھا, دونوں برابر ہیں. چلیں, یعنی کہ آج کا مقابلہ دونوں ٹیم جیت گئی ہے. چلیں بھائی, غلام مصطفیٰ بھی منقبت سنا. اسی پر انشاءاللہ الکریم وائنڈ اپ بھی ہو جائے گا, پروگرام بھی مکمل ہو جائے گا. مرتبہ سالی شان زنزورین کا, 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 مرتبہ سالی شان زنورین کا, خدا گے مدگاہ عثمان زنورین کا, خدا گے مدگاہ عثمان زنورین کا, اللہ اللہ مرتبہ عثمان زنورین کا, اللہ اللہ مرتبہ, اللہ اللہ مرتبہ عثمان زنورین کا, اللہ اللہ مرتبہ عثمان زنورین کا, مصطفیٰ ان کے خود رحمان زنورین کا, مصطفیٰ ان کے خود رحمان زنورین کا, سارے عالم میں جدھر بھی ڈالو نظر, سارے عالم میں جدھر بھی ڈالو نظر, بٹ رہا ہے 400 فیضان زنورین کا, بٹ رہا ہے 400 فیضان زنورین کا, بٹ رہا ہے 400 فیضان زنورین کا, مرتبہ سارے عالی شان زنورین کا. بچوں کا مدنی